فضول کی دوست، یہ دوست یار جو آپ نے پالے ہوئے نا یوتھ نے آج یہ دکھیں گے بھی نہیں آپ کو. مسلمان بچوں کا کیا کام ہے کہ وہ فضول لڑکوں فضول بیٹھکوں میں کیوں بیٹھے ہیں؟ اور بیٹا اس میں یہ پوچھیں گے بھی نہیں آپ لوگوں کو، جب آپ کے اوپر جو طوفان گرنے ہیں نا یہ منہ بھی نہیں دکھائیں گے آپ. اور میری بہنیں بیٹھ آپ کا کام کیا ہے کہ فضول لوگ رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جہالت جو ہے نا بیماری ہے، اور جہالت کی بیماری کا حال ہے سوال ہی نہیں کریں گے. شادیاں ہو جائیں گی سوال نہیں کریں گے. بچے ہو گئے اب کیا کرنا ہے پوچھیں گے نہیں بڑوں سے کہ بھائی اب کیا کرنا ہے، شادی کے پہلے 2 سالوں میں کیا کرتے ہیں، اگلے 2 سالوں میں کیا کرتے ہیں، بیوی کو کیسے انٹیگریٹ کرتے ہیں. میکے کی باتیں آ رہی ہیں بھی میرے گھر میں بول رہی ہیں، میرے گھر والے میرے مسئلے میں بول رہے ہیں، تو ایک میاں بیوی کی اپنی پرسنل انٹیگریٹڈ لائف کیسے اسٹیبلش ہوگی؟ ہر جگہ سے بول رہے ہوں گے تو ان کی پرسنل انڈیپینڈنس کہاں جانی ہے؟ یہ بندے نے اپنی شادی کے اندر لیڈ کر کے آگے جا کے ایک پراپر ایک خود نے کنبا بننا ہوتا ہے نا. لیکن ہمارے پاکستان انڈیا کے اندر تو ایک آدمی کی شادی تھوڑی ہوتی ہے، 10,000 وہاں سے ہوتے ہیں، 10,000 لڑکی والے کے ہوتے ہیں، اور 50,000 لوگ ان کے بیچ میں بول رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے گرو کرنا ہے آگے سے. وہ انہی قیدوں کے اندر بیٹھ کے وہ مائنڈ سیٹ رہ جاتا تو خاص نہیں. صبر، لمحہ صبر ہو، یہ سارا صبر کا گیم ہے. لوگ کہتے ہیں جی آپ، میں اگر کبھی بھی سوچوں صبر کی گردان رکھو، بھائی صبر ہی تو ہے، حوصلہ چاہیے آپ کو. آپ ایک بچے کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تیرا پوٹینشیل نہیں ہے یہ کام کرنے کا، تو یہ والا کام، وہ اپنی آپ خدریاں جھاڑنا شروع ہو جائیں گے آگے سے. مینوں بڑا پتا ہے. مطلب آپ اندازہ لگائیں، میں خود جب چھوٹی ایج کا تھا نا، ہم اپنے والد کے سامنے کبھی کبھی مزاج دکھاتے تھے ٹینٹر. آج 40 کے ہوئے تو پتہ چل گیا ہم کتنے ڈنگر لوگ تھے. مطلب وہ کتنی سچ بات حق کی بات کرتے، میں ایویں بیوقوفیاں مار. فضول کی دوست، یہ دوست یار جو آپ نے پالے ہوئے نا یوتھ نے آج یہ دکھیں گے بھی نہیں آپ کو. مسلمان بچوں کا کیا کام ہے کہ وہ فضول بیٹھکوں میں کیوں بیٹھے ہیں؟ اور بیٹا اس میں یہ پوچھیں گے بھی نہیں آپ لوگوں کو، جب آپ کے اوپر جو طوفان گرنے ہیں نا یہ منہ بھی نہیں دکھائیں گے آپ. اور میری بہنیں آپ کا کام کیا ہے کہ فضول لوگ رکھیں. المرء علی دین خلیلہ. بندہ اپنے ارد گرد کے مذہب کے لوگوں پر ہوتا ہے کہ کس سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں. جو پروڈکٹیو نہیں ہے، جو افیکٹو نہیں ہے، جو ایفیشینٹ نہیں ہے، جن کو ٹائم مینجمنٹ نہیں آتی، سلیپ مینجمنٹ نہیں آتی، ویژن مینجمنٹ نہیں آتی، ریسورس مینجمنٹ نہیں آتی، پیپل مینجمنٹ نہیں آتی. مسلمانوں کو تو اتنا مینجمنٹ کے اندر چیتا ہونا چاہیے. یہ بیٹھے ہوئے کن کے ساتھ چائے کے ڈھابوں پہ بات چل رہی، میں بھی جاتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، میں بھی نکلتا ہوں باہر، میں بھی بیٹھتا ہوں، لیکن زندگیاں لگا لی ہیں، وقت کھپائے ہیں، مارے کھائی ہیں. 15 سال ہو چکے ہیں فیلڈ کے اندر، نہ دن دیکھی، نہ رات دیکھی، نہ فیملی دیکھی، نہ بیوی دیکھی، نہ گھر دیکھا. 24 گھنٹے پڑھائی اگے پیچھے، درس لیکچر فلاں. یہ اس کے بعد جا کے آج ہم تھوڑا سا ریلیکسیشن. نہیں، وہ بھی کیا ریلیکسیشن، ہر جگہ آج بھی فلاں بچے کا یہ مسئلہ چل رہا ہے، فلاں کا یہ مسئلہ چل گیا. ابھی 2 بچے میرے ماشاءاللہ لاہور موو ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ان کی طرف ان کی علیحدہ ٹینشنیں چل گئی ہیں. تو یہ تو زندگی ہے ہی لوگوں کو گائیڈ لائن دینے کا کام. صبر، مانے گا نہیں اگلا. مزاج دکھائیں گے فضول، جی استاد بڑا متکبر ہے، مزاج والا ہے. تو بھائی اگر اس کے اندر 90% اچھی خوبیاں ہیں اور 10% اگر آپ میں ایک لیڈر کے ساتھ صبر، یہ بھی بڑا صبر ہے. ایک لیڈر کا ایک لیڈرشپ کے ساتھ جو صبر ہے نا، کہ بھائی ایک لیڈر دوسرے لیڈر کو مان لے کہ جی واقعی اس کے اندر مجھے اس سے کچھ لینا. یہ کتنا بڑا ایشو ہے کہ بھائی میرے پاس علم ہے، اگر دوسرا بھی عالم بیٹھا ہوا تو بھائی مجھے اگر اس سے سیکھنا تو میں اس کے قدموں میں بیٹھ جاؤں گا جا کے. آج حالانکہ زندگی اتنی گزار لی ہے، کافی چیزیں جو بھی پڑھی، جو بھی مطالعہ کیا، جو بھی تجربات کیے، کیوں نہیں میں جاؤں گا پڑھنے کے لیے؟ کیوں نہیں میں اپنی غلطیاں پھر سے چیک کراؤں گا؟ کیوں نہیں میں جا کے پوچھوں گا بڑے علماء، بڑے اساتذہ، جی استاد جی کوئی غلطی تو نہیں لگ گئی مجھ سے؟ صبر. آپ نے فیصلہ کرنا ہے، صبر. نئی مارکیٹ ایکسپلور کرنی ہے، صبر. آپ نئی مارکیٹ، پھر اتنا صبر آپ سوچ ہی نہیں سکتے. پورا قرآن ہی صبر سے بھرا پڑا ہے ہی صبر. اللہ کہتا ہے ہی صبر کہ آپ دیکھیں، آپ نے اپنے پروڈکٹ کو ایوالو کرنا ہے. ایک پارٹی آپ کو آگے سے کہہ دی کہ نہیں ہمیں پرانے والا مزاج پسند تھا، ہم یہ نئے لوگوں میں کام نہیں کر سکتے. صبر. آپ نے ایک نئی ڈومین میں جانا ہے، پرانے والے کہہ دیں گے جی ان کا کلچر سانو سمجھ نہیں آتا پہ، میں نہیں کے ساتھ صبر. ان کو سمجھانے کا صبر. اچھا جی، ایک آپ کے اولڈ ہاکس ہوں گے، وہ کہہ رہے ہوں گے بیٹھ کے آپ کی ٹیم، آپ لیڈرشپ کے ایشوز بتا رہا ہوں میں آپ کو، اس میں صبر کتنا بڑا ایلیمنٹ. ایک آپ کے لوگ بیٹھے ہوں گے، وہ اس شہر میں چل سکتے ہیں جی میں اس شہر میں نہیں چل سکتا، میں اس مزاج میں چل سکتا ہوں، میں اس مزاج میں نہیں چل سکتا، میں 500 گز کے گھر میں چل سکتا ہوں، میں 1 کنال کی کوٹھی میں چل سکتا ہوں، میں 4 ایکڑ میں نہیں چل سکتا، میں یہ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتا، میں آپ یہاں پر جا کے بھی کام کرتے ہیں، ہمارا ان سے نہیں بنتی. صبر. ان کو کہیں گے جی ہماری ان سے نہیں بنتی، ان کو کہیں گے جی ہمیں ان کی شکل اچھی نہیں لگتی. صبر. اس کے چاچے کی، تائے کی، پھوپھی کے پتر کے بیٹے کے ساتھ میرا جو ہے نا فل ٹائم اینگل خراب ہوا ہے، میں اس کے ساتھ نہیں کام کر سکتا.
صبر. اوس اور خزرج بیٹھے ہیں مدینے کے اندر اور پوری ڈرائیو چل رہی ہے, اسلامک ڈرائیو چل رہی ہے. باتوں باتوں کے بیچ میں لگائی بجائی ہو گئی جو شیطان نے کر دی نا, کہ اوس نے کہہ دیا خزرج نے کہا ہوگا تمہیں یاد ہے میں تمہاری پھینٹی کیسے لگائی تھی. اوس نے آگے سے کہتا تمہیں یاد ہے ہم نے تمہیں کس طرح مارا تھا. وہ بات بگڑ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بولا میں زندہ ہوں, ابھی حیات ہوں تمہارے اندر, تمہارے اندر موجود ہوں ابھی, سوری میں موجود ہوں تمہارے اندر, یہ الفاظ بولے, اور تم ابھی سے پرانی باتوں کی طرف چلے گئے. پھر آپ نے یا پھر یہ بھی آپ ایک اصول سکھا کے گئے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو اس پہ مرے گا وہ دور جاہلیت کے دور میں مرے گا. الفخر فی الانساب, اور اس طرح سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ حسب و نسب پہ فخر کرنا, اور لان تان کرنا اگلوں کی ذاتوں کے اوپر, ان کے فیملیز کے اوپر, ان کے سر نیمز کے اوپر. کیا ہے صبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا جنگ احد کے اندر کہ سارے کام کرنا ہے, ٹیلا مت چھوڑنا, اور وہاں پر وہ تھوڑی سی مس ہینڈلنگ ہو گئی, اور اس کا کاسٹ دیکھیں کتنا ہیوی افیکٹو, کتنا ہیوی کاسٹ فائر ہو گیا وہاں پر ہمارے خلاف. صبر. پھر بھی کیا کریں, اپنے ہی تھے نا, اپنے ہی لوگ تھے, ان کو کیا کر سکتے ہیں, مطلب ایک حد سے زیادہ ڈانٹ ہی سکتا ہے نا. اتنی مشکل سے 300 400 500 لوگ جمع کیا, اس کے اندر بھی شارٹ لسٹنگ کریں گے تو بچے گا کیا. دنیا تو ویسے ہی خلاف ہوتی ہے جب آپ ایک پراپر آئیڈیا اور ویژن کے ساتھ مارکیٹ میں آ رہے ہوتے ہیں. پھر آپ کے کمپیریٹرز کے ساتھ صبر. وہ 2 روپے کی حرکتیں کر رہا ہوگا, نیچ حرکتوں پہ ہوگا. آپ اصولی آدمی, آپ بڑے آدمی ہیں, آپ بڑے شیر ہیں, وہ 2 روپے کی ٹھنیاں بنی ہیں. کبھی کبھی بڑا کمپیریٹر 2 روپے کی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے, کبھی کبھی چھوٹا خاندان 2 روپے کی حرکت کر رہا ہوتا ہے. صبر. پھر بڑے اگلے کے دروازے پہ دوستی کا ہاتھ بڑھانے جانا. صبر. اس کی منہ کے اوپر تھوکے پھینکی ہوئی ہیں, پھر جا کے اس کو گلے لگانا. صبر. سر جی کے ہائر گڈ کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں, بات کو ختم کریں. وہ بھائی اس سے صلح نہیں کر رہا, وہ بھائی اس سے صلح نہیں کر رہا. بات کتنی سی ہے, اتنی سی جوئیں اور ٹڈی جتنی باتیں ہیں, مگر 10 سال کی دشمنی ہے. ریزالو کرانے میں گیا, ریزالو کرانے ہمارے خاندان کے بڑوں کی, اس کے مجھے یقین نہیں آتا یہ 50 60 سال کے اتنے بڑے ہو کے اور باتیں یہ کر رہے ہیں 9 سال کے بچوں کی طرف. میں چھوٹا سا جوان ہو کے گیا صلح کرانے ہمارے بڑوں کے نا. ہمارے تو پنجابیوں کے اندر لڑائی ہوتی ہے تو مطلب شکل ہی نہیں دیکھتے, اگر ساٹا تو آٹا جین مرن ختم. مجھے حیرت ہوئی کتنے پازیٹیوٹی نام کی چیز ہی نہیں ہے کوئی. چلو غلطی ہو گئی ہے, اس سے آپ اسی بیس پہ اور بھائی پرفیکٹ کون ہے, کلو بنی آدم خطہ. لوگوں کے ایشوز دیکھیں, ٹیم چل رہی ہوگی فضول کی, اس کے بال نہیں اچھے لگ رہے ہیں, اس کی شکل نہیں, مجھے اس کی ذات اچھی نہیں, ارائی ہیں, یہ جٹ ہیں, یہ جٹ برادری کی چول لوگ ہیں. سوری میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے معاشرے کی باتیں. صبر. لیڈر کا صبر, اس کو سمجھائیں گے وہ نکل جائے گا. امید. اپنے اندر کا صبر بھی دیکھ لیں قوم کا. امید پکڑیں گے خوف نکل جائے گی, خوف سنبھالنے جائیں گے نفس امید کو آگے سے پھینک دے گا. دونوں سیبوٹاج ہوں گے, محبت دم توڑ دے گی. اس لیے تو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ the heart of a believer, مومن کا دل جو ہوتا ہے نا, is like a bird and one wing is hope and is hope. ایک پر امید کا and the other is خوف, دوسرا پر خوف کا, اور سر اس کا جو ہے, جو اس کی جان ہے اصل, وہ محبت میں اللہ کا سر. خوف اللہ کے معاملے میں آگے پیچھے ہو گئی تب بھی فلائٹ ڈس بیلنس ہو جائے گی, اور اگر امید آگے پیچھے ہو گئی تب بھی فضول میں چلا جائے گا, بہت ہی چوڑا ہو جائے گا, جا کے عبادت ہی چھوڑ دے گا. اور محبت ہی مر گئی اگر اللہ کی, تو برڈ اور یہ دل اڑ کے جائے گا نہیں اللہ کے پاس ہجرت کرنے کی. صبر. اپنے ڈپریشنوں کے خلاف صبر, اپنے اندر کی بلاؤں کے خلاف صبر. وہ 7 سال کی عمر کے اندر جو کبھی ایک ٹراما اندر آیا ہوا تھا, اسے کھولنا تو ہے نا, کیونکہ آج وہ 35-30 سال کی عمر کے اندر وہ افیکٹ کر رہا ہے آپ. تو اپنی ماضی کی بلاؤں کے ڈبے کھولنے کا صبر. پھر وہ ڈبے کھولیں, وہ بلا اتنا بڑا مونسٹر بن کے نکل آ جائے, اس کو کیسے بند کریں پھر سے. پھر اس کے پہلے ہاتھ کاٹنے ہیں, پھر ٹوکے کے ساتھ اس کا یہ کاٹنا, اس کو آہستہ آہستہ ہرانا ہے اس بلا کو. صبر. اس کے بیچ کے اندر ہچکولے آئیں گے, سینہ اوپر نیچے ہوگا, شک آئے گا, شبہات آئے گا, فلان کیا ہوگا, میں مر گیا ہوں, یہ ڈپریشن, مجھے ایسا لگا میری جان نکلی جا رہی ہے, زندگی کا کوئی سکوپ نہیں ہے, مجھے آگے مزہ نہیں آ رہا, لائف بورڈوں میں چلے گی. صبر. آپ ساحل پہ بیٹھے ہوئے, سمندر میں مگرمچھ اور طوفان ہے, قدم رکھنا ہے. صبر. فیصلے لینے, انیشیٹیوز ہیں. صبر. ایک قوم پہنچے گی ایک جگہ پہ جا کے بھوک مر جائے گی اس کی. پریکٹیکل ایکسپیرینسز بتا رہا ہوں میں آپ, کمپنیز کی ہوں یا خاندانوں کی ہوں. ایک جگہ پہنچیں گے جی, اس سے آگے نہیں جانا. کیوں؟ بس ہو گیا, بہت ہے, اس سے زیادہ نہیں چاہیے. 1 کروڑ